السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل سید عاصم آفیشل پر۔ دوستوں، آج کا ہمارا عنوان ہے حج کا آسان طریقہ، حج کے شرائط و واجبات مع طریقہ۔ دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تمام عالم سے، ساری دنیا سے لوگ حج کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور اکثروں کا سفر حج شروع بھی ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبھی کو مرنے سے پہلے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں، روز رسول کی زیارت نصیب فرمائیں۔ کہ دوستوں، یہ حج کا طریقہ تمام حاجیوں کو آنا ضروری ہے تاکہ ان سبھی کا حج قبول ہو۔ اس لیے آج ہم اس ویڈیو میں حج کا آسان طریقہ آپ سبھی کے سامنے بتانے جا رہے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو پوری دیکھیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی حجاج کرام سفر حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کے پاس یہ میسج چلے جائیں۔ تو دوستوں، کلام پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالی نے تعمیر کی وہ بکہ ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آگے اور ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج کی فرضیت اسی آیت سے ثابت ہے۔ حج خاص خانہ کعبہ ہی کا ہوتا ہے۔ حج کی تعریف میں ساری دنیا کے علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ خاص کعبۃ المکرمہ طواف زیارت کرنے اور خاص مینا کے میدان میں ایک لہجے کے لیے ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ پس جو کوئی حج میں طواف زیارت نہیں کی اس کا حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو کوئی وقوف عرفات میں نہیں کرے گا تو اس کا بھی حج نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں، خاص عرفہ میں ٹھہرنے اور طواف کعبہ نہ کرنے سے بھی حج نہ ہوگا۔ اس لیے حج کی تکمیل حج کے شرائط مکمل کرنے سے ہوتی ہے۔ حج کے شرائط 5 ہیں، غور سے سنیں۔ پہلا، احرام باندھنا ہے۔ دوسرا، وقوف عرفہ 1 منٹ ہی کے لیے دن یا رات ہی میں کیوں نہ ہو۔ تیسرا ہے طواف زیارت کا اکثر حصہ کم از کم 4 شوط۔ اور 5واں ہے ہر فرض کو اسی کے خاص جگہ میں ادا کرنا، یعنی وقوف خاص عرفات میں اور طواف خاص کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا۔ اور 6واں ہے ہر فرض کا خاص حج کے اوقات میں ادا کرنا، یعنی 9 ذی الحجہ کی ظہر کے وقت سے 10ویں ذی الحجہ کی فجر سے پہلے کم از کم 1 منٹ کے لیے بھی عرفہ کے میدان میں وقوف کر لینا۔ اس کے بعد کعبے کا طواف کرنا۔ یہ 6 ارکان کے علاوہ حج میں 6 واجب ہیں۔ پہلا، وقوف مزدلفہ، سعی کرنا، رمی، جمار، آفاقی کے لیے طواف قدوم۔ اگر حج صرف عرفہ میں وقوف کو کہا جاتا تو پھر عمرے کا نام حج و عمرہ نہیں کہا جاتا۔ اس لیے یاد رکھیے، قرآن مجید میں جو آیات مذکورہ میں حج کی تعریف کی ہے، اس میں حج کی نسبت اور جوڑ بیت اللہ کی طرف کی ہے، جو مضاف الیہ کی ترکیب سے خاص ہے۔ اس لیے حج نام ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا۔ اس کے لیے جو مناسک اور ارکان ہیں، ان میں سب سے ضروری ارکان وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کا ہے۔ اس لیے جو شرائط حج میں ہے، ان میں سے ایک بھی اگر ادا نہیں کی جائے تو حج نہ ہوگا۔ یعنی حج کعبہ یعنی بیت اللہ کے لیے نہ ہوتا تو عمرے کو حج نہیں کہا جاتا۔ حج کا مختصر سا طریقہ غور سے سماعت فرمائیں۔ نیت کرنا، معافی تلافی، صدقہ خیرات، جمعرات کے دن سفر، شکرانے کی نماز، خوشبو، احرام، گھر، ایئرپورٹ، دوگانہ سر ڈھانک کر سورہ کافرون، اخلاص، بعد دوگانہ بیٹھے ہوئے تلبیہ۔ 7ویں
ذی الحجہ سے پہلے پہلے باب المعالی سے مکہ پہنچ جانا، ہوٹل میں فریش ہو جانا، غسل کرنے میں میل نہ چھڑائیں، صابن نہ لگائیں، بس پانی ڈال لینا ہے۔ رات کو کعبہ دیکھنے نہ جائیں کہ مکروہ ہے۔ دن میں کوئی وقت مقرر کر کے باب السلام سے اندر نظریں نیچی کر کے جائیں، کعبے سے قریب ہو کر ایک جہتی کے ساتھ کعبے کو ٹک ٹکی نگاہ جمائے دیکھیں، تکبیر پڑھیں، درود پڑھیں، دعائے خیر کریں۔ بجانب دائیں حجر اسود کے پاس گرین پٹی کے پاس جا کر حجر اسود کا استلام یا بوسہ لیں۔ طواف مع شروع کے 3 طواف میں رمل و اجتباع کے طواف کریں۔ دوگانہ مقام ابراہیم، کافرون، اخلاص اور دعا کریں۔ ملتزم پر چمٹ کر دعا، زمزم پیئیں، حجر اسود کا بوسہ یا استلام کریں، صفا پہ چڑھ کر دعا کریں۔ مروہ تک کی سعی، ابتدا صفا ختم مروہ، پھر صفا تا مروہ 1 چکر ہوتا ہے۔ حالت احرام میں رہے تکبیر، تحلیم، درود، طواف کی کثرت، فرائض نماز باجماعت ادا کریں۔ 7ویں کی ظہر کی نماز کے بعد کعبے میں حج سے متعلق خطبہ سنیں، پھر تکبیر و تحلیم و نماز کے ساتھ فجر تک یہیں رہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو کعبے میں باجماعت فجر پڑھ کر سورج نکلنے کے بعد خوب اجالا ہونے کے بعد کعبہ سے منا جا کر مسجد قیف کے پاس قیام کریں۔ 8ویں سے 9ویں کی فجر تک یہاں رہنا، ظہر تا فجر پڑھنی ہے۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کی فجر غلس یعنی اندھیرے میں پڑھے اور سورج نکلنے کے بعد منا سے عرفات کو زب پہاڑی کے راستے سے جائیں۔ 9ویں ذی الحجہ کی زوال سے پہلے پہنچ کر غسل کرے، پھر یہاں مغرب تک یعنی سورج غروب ہونے تک یہاں رہنا ہے۔ جبل رحمت کے پاس وقوف عرفہ کرنا ہے، پہاڑ پہ نہیں چڑھنا ہے۔ بوقت ظہر مسجد نمرہ میں مثل جمعہ خطبہ سننا ہے۔ جمع بین الصلاتین، 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ظہر و عصر کرنا ہے۔ پھر 10ویں کی شب سورج غروب ہونے کے بعد مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کو جا کر جبل قضح کے پاس قیام کر کے رات یہیں گزارنی ہے۔ مغرب و عشاء کو 1 اذان اور 1 ہی اقامت سے جمع کرنا ہے، فجر پڑھنی ہے۔ 10ویں کی صبح فجر بعد سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے کنکری لے کر مینا آ جانا ہے۔ اب مینا میں 10ویں کو 4 کام ہے۔ جمر عقبہ کے پاس تلبیہ بند کر کے پہلے شیطان کو کنکری ماریں، رمی کریں، پھر قربانی کریں، پھر سر منڈائیں، پھر نماز عید ادا کرنا، پھر مکہ واپس آ کر بلا سعی اور عمل کے طواف زیارت کر کے مینا واپس آ کر ٹھہر جائے، اور 11ویں تا 12ویں غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک رہنا ہے، اور 11 ذی الحجہ کو پیدل جمر عقبہ کو چھوڑ کر مسجد قیف کے پاس 2 جمروں کے پاس حمد و صلات دعا کرنا، پھر رات کو مینا میں عبادت میں گزاریں۔ 12ویں ذی الحجہ کو پھر مینا میں 11ویں کی طرح تینوں جمرات پر کنکری مار کر غروب آفتاب سے پہلے مکہ آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے وادی محصف میں رکے، پھر چلے اور قیام مکہ جائیں۔ حج ہو چکا ہے، اب واپس ہونا ہے۔ جب تک کعبے میں رہنا ہے رہے، نماز کی پابندی کرے، واپسی کرنے لگے تو کعبے میں جائیں، بلا رمل و سعی کے طواف وداع کرے، 2 گانا پڑھے، زمزم پیے اور ہر گھونٹ پر کعبے کو حسرت سے دیکھیں، دعا کریں، پھر ملتزم کی چوکٹ کو بوسہ دیں، کعبے کے پردوں کو پکڑ کر دعا کریں۔ اس کے بعد پچھلے پاؤں واپس ہو کر قیام گاہ آ کر گھر واپس آ جائے۔ اور ایک یاد رکھنے بات کہ تلبیہ یہ حج میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے، اس لیے اس کو اچھے سے یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، مع تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ ایک مرتبہ غور سے سن لیں۔ تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو دوستوں، یہ ہے حج کا مکمل طریقہ۔
امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ سبھی کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ساری دنیا سے جتنے بھی حجاج کرام حج کے لیے رواں دواں ہیں، ان سبھی کے حج کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور ہم سبھی کو مرنے سے پہلے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں۔ تو دوستوں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔